بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حصہ آخر۔ امام حسن علیہ السلام پر کثرت ازدواج کا الزام۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد اور امیر المومنین حضرت علی کی سعی و کوشش سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ جو لوگ ابتدا بعثت میں مسلمان ہوئے اور جنہوں نے حیات پیغمبر تک اسلام قبول کیا، ان کے مذہبی انقلاب میں حضرت علی کے دستے بازو کو بڑا دخل ہے۔ اموی اور عباسی نسلوں میں اسلام کی درآمد علی کی جہادی قوت کی مرہون منت ہے۔ ضرورت تھی کہ ان نسلوں کے چشم و چراغ جب آگے چل کر فروغ پاتے تو علی کا قصیدہ پڑھتے، کیونکہ انہی کے صدقے میں انہیں صراط مستقیم نصیب ہوئی تھی اور اسلام ملا تھا۔ لیکن یہ ہوتا اسی وقت جبکہ باجبر و اقرار اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ یہاں حال یہ تھا کہ زبان پر اللہ اللہ اور دل میں باگڑ بلا۔ یہی وجہ ہے کہ ان نسلوں کے تقریباً ہر فرد نے فروغ پاتے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی مخالفت کو اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ امیر معاویہ جو بقول مورخین اسلام و فرنگ سیانہ، بدنیت، گناہوں سے بے پرواہ، خدا سے بے خوف تھا۔ محاضرات اصفہانی تاریخ اسلام امیر علی کو جو ہی اقتدار حاصل ہوا، اس نے آل محمد کو تباہ کرنے کے لیے وہ تمام مسائل مہیا کیے جن کے بعد بانی اسلام اور ان کی آل کی عزت و آبرو، جان اور مال کا تحفظ ناممکن سا ہو گیا۔ جنگ جمل اور صفین وغیرہ اس کی چیرہ دستیوں سے رونما ہوئی۔ امام حسن کی صلح اسی کی زیادتیوں کا نتیجہ تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ صلح حسن کے بعد سے معاویہ مسلم الثبوت بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے اپنی طاقت کے زور سے محمد و آل محمد کے خلاف حدیثوں کی گڑھنے اور تاریخ کا دھارا موڑنے کی مہم شروع کر دی اور محمد و آل محمد کو بدنام کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا۔ امام حسن کی کثرت ازدواج اور کثرت طلاق کا افسانہ بھی اسی نسل بنی امیہ خصوصاً معاویہ کی پیداوار ہے۔ خلافت کو چھوڑنے کے باوجود امام حسن اس کے دستے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ مختلف قسم کے الزامات ان پر اپنی حسب عادت لگاتا رہا اور پھر ان تمام چیزوں کو تواریخ اور احادیث میں جگہ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد ذرا سکون حاصل کرتے ہی کتاب الاخبار معذبین کی تدوین کرائی اور اس میں الٹی سیدھی باتیں لکھوا دی۔ اموی عہد کی تاریخ کے متعلق متشرقین یورپ کی رائے۔ پروفیسر سیمین کلے کیمبرج یونیورسٹی متفی 1720 میں اپنی تاریخ سالہ نہر میں لکھتے ہیں، عربوں نے تاریخ نویسی کا غلط طریقہ اختیار کر کے ہم کو اس مسرت اور فائدے سے محروم کر دیا جو ہم کو ان کی لکھی ہوئی تاریخوں سے حاصل ہو سکتا تھا۔ مورخ کے فرائض اور حقوق کیا ہوتے ہیں انہوں نے کمائے کا نہ سمجھا، اس لیے ان فرائض اور حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ ہمارے لیے ان کی لکھی ہوئی تاریخوں کا مطالعہ کرنا اور ان سے صحیح تاریخی واقعات کا اخذ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ ان تاریخی ماخذوں کی بے اعتباری اور ان کی کوتاہیوں کا عالم ہے جن میں امام حسن جیسے مرتاض امام کی کثرت ازدواج اور طلاق کا افسانہ مرتب کیا گیا ہے۔ جب ہم کثرت ازدواج اور کثرت طلاق کے افسانے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان تمام عورتوں کے نام علم رجال اور تاریخ کی کتابوں میں ضرور ہوتے۔ ہمیں کتب رجال میں جو نام ملتے ہیں ان کی انتہا صرف 9 تک ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً اسی طرح 9 بیویاں اپنے عقد میں رکھی جس طرح رسول اللہ کی 9 بیویاں۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: ام فروہ، خولہ، ام بشیر، صفیہ، رملہ، ام اسحاق، ام الحسن بنت عمر القیس، جدہ بنت اشس۔ سیرت الحسن ابصار العین۔ ایڈورڈ گبن اپنی مشہور و معروف تاریخ تنزل الانقطاع سلطنت روم میں لکھتے ہیں: یہ حضرات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلات حرب، مال و زر اور رعایا نہ رکھتے تھے۔ اس پر بھی لوگ ان کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے، جو چیز حکمران اور خلفاء کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکاتی تھی۔ ان کے مزارات مقدسہ جو مدینہ، فرات کے کنارے اور خراسان میں موجود ہیں، اب تک ان کے شیعوں کی زیارت گاہیں ہیں۔ ان بزرگواروں پر ہمیشہ بغاوت اور خانہ جنگیوں کا اتہام و الزام لگایا جاتا تھا۔
حالانکہ یہ شاہی خاندان کے اولیاء اللہ دنیا کو ہمیشہ حقیر سمجھتے تھے اور مشیت ایزدی کے مطابق سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور انسانوں کے مظالم برداشت کرتے ہوئے انہوں نے امور دینی کی تعلیم و تلقین میں اپنی عمریں صرف کر دی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے جو حضرات دنیا کو حقیر سمجھتے ہوں، ان کی طرف کثرت ازدواج اور کثرت طلاق کا انتصاب افسانے سے زیادہ کیا وقت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر معاویہ آپ کے در پہ آزار رہتے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح امام حسن اس دار فانی سے ملک جاودانی کی طرف روانہ ہو جائیں، اور اس کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے 5 بار آپ کو زہر دلوایا، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر بادشاہ روم سے ایک زبردست قسم کا زہر منگوا کر محمد بن اشعث یا مروان کے ذریعے سے جدہ بنت اشعث کے پاس امیر معاویہ نے بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھے 1 لاکھ درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے امام حسن کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ تاریخ مروج الذہب مسعودی جلد دوم صفحہ 303 اور مقاتل تعلین صفحہ 51، ابو الفدا جلد اول صفحہ 183، روزۃ الصفا جلد 3 صفحہ 7، حبیب السیر جلد دوم صفحہ 18، طبری 402، استیاب جلد 1 صفحہ 144۔ مفسر قرآن صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین نواز کاشفی رقم تراز ہیں کہ امام حسن صلح معاویہ کے بعد مدینے میں مستقل طور پر فروکش ہو گئے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں رہنے والے محبان علی کے اوپر چند اوباشوں نے شب خون مار کر ان کے 38 آدمی شہید کر دیے ہیں۔ امام حسن اس خبر سے متاثر ہو کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ راستے میں بامقام موصلی سعد موصلی جو جناب مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کے چچا تھے کہ وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق سے واپسی پر جب آپ موصل پہنچے تو با اصرار شدید ایک دوسرے شخص کے ہاں مقیم ہوئے، اور وہ شخص معاویہ کے فریب میں آ چکا تھا اور مال و دولت کی وجہ سے امام حسن کو زہر دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوران قیام میں اس نے 3 بار حضرت کو کھانے میں زہر دیا، لیکن آپ بچ گئے۔ امام کے محفوظ رہ جانے سے اس شخص نے زہر حلال ارسال کیا اور لکھا کہ اگر اس کا 1 قطرہ بھی دیا جا سکا تو یقیناً امام حسن ہلاک ہو جائیں گے۔ نامہ بر زہر اور خط لیے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ ناگاہ ایک بھیڑیا برآمد ہوا اور اسے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ اتفاقاً امام حسن کے ایک ماننے والے کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے ناکہ، خط اور زہر سے بھری ہوئی بوتل حاصل کی اور امام حسن کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے ملاحظہ فرما کر جا نماز کے نیچے رکھ لیا۔ حاضرین نے واقعہ دریافت کیا، امام نے نہ بتایا۔ سعد موصلی نے موقع پا کر جا نماز کے نیچے سے وہ خط نکال لیا جو معاویہ کی طرف سے امام کے میزبان کے نام سے بھیجا گیا تھا۔ خط پڑھ کر سعد موصلی آگ بگولا ہو گئے اور میزبان سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس نے لا علمی ظاہر کی، مگر اس کے عذر کو باور نہ کیا گیا اور اس کو زد و کوب کیا گیا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینے میں اس وقت مروان بن حکم والی تھا۔ اسے معاویہ کا حکم تھا کہ جس صورت سے ہو سکے امام حسن کو ہلاک کرا دو۔ مروان نے ایک رومی دلالہ جس کا نام اسونیہ تھا کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تو جدہ بنت اشعث کے پاس جا کر اسے میرا یہ پیغام دے کہ اگر تو امام حسن کو کسی صورت میں شہید کر دے گی تو تجھے معاویہ 1000 سرخ دینار اور 50 خلت مصری عطا کرے گا اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیرا عقد کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 دینار نقد بھیج دیے۔ دلالہ نے وعدہ کیا اور جدہ کے پاس جا کر اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن اس وقت گھر میں نہ تھے اور با مقام عقیق گئے ہوئے تھے، اس لیے دلالہ کو بات چیت کا اچھا خاصا موقع مل گیا اور وہ جدہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ الغرض مروان نے زہر بھیجا اور جدہ نے امام حسن کو شہد میں ملا کر دے دیا۔ امام علیہ السلام
इसे खाते ही बीमार हो गए और फौरन रोज़ा रसूल पर जाकर सेहतयाब हुए। जहर तो आपने खा लिया, लेकिन जद्दा से बदगुमान भी हो गए। आपको शुबा हो गया, जिसके बिना पर आपने इसके हाथ का खाना पीना छोड़ दिया और ये मामूल मुकर्रर कर लिया कि हजरत कासिम की माँ उम्मे फरवा या हजरत इमाम हुसैन के घर से खाना मंगवाकर खाने लगे। थोड़े अरसे के बाद आप जद्दा के घर दोबारा तशरीफ ले गए। इसने कहा, मौला, हवाली मदीना से बहुत उम्दा खुरमे आए हैं, हुक्म हो तो हाजिर करूं। आप चूंकि खुरमे को बहुत पसंद किया करते थे, फरमाया ले आओ। वो जहर आलूद खुरमे लेकर आई और पहचाने हुए दाने छोड़कर खुद साथ खाने लगी। इमाम ने एक तरफ से खाना शुरू किया और वो दाने खाए जिनमें जहर था। इसके बाद इमाम हुसैन के घर तशरीफ लाए और सारी रात तड़प कर बसर की। सुबह को रोज़ा रसूल पर जाकर दुआ मांगी और सेहतयाब हो गए। इमाम हसन ने बार बार इस किस्म की तकलीफ उठाने के बाद अपने भाइयों से तब्दीली आबो हवा के लिए मौसल जाने का मशवरा किया और मौसल के लिए रवाना हो गए। आपके हमरा हजरत अब्बास और चंद हवा ख्वाह भी गए। अभी वहां चंद यौम न गुजरे थे कि शाम से एक नाबीना भेज दिया गया और इसे एक ऐसा असा दिया गया जिसके नीचे लोहा लगा हुआ था जो जहर में बुझा हुआ था। इस नाबीना ने मौसल पहुंचकर इमाम हसन के दौदारान में अपने आप को जाहिर किया और मौका पाकर इनके पैर में अपने असा की नोक चुभो दी। जहर जिसमें दौड़ गया और आप अलील हो गए। जर्राह इलाज के लिए बुलाया गया। इसने इलाज शुरू किया। नाबीना जख्म लगाकर रपोश हो गया था। 14 दिन के बाद जब 15वें दिन वो निकलकर शाम की तरफ रवाना हुआ तो हजरत अब्बास अलमदार की नजर इस पर जा पड़ी। आपने इससे असा छीन कर इसके सर पर इस जोर से मारा कि सर शिगाफ्ता हो गया और वो अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया। इसके बाद जनाबे मुख्तार और इनके चचा साद मूसली ने इसकी लाश जला दी। चंद दिनों के बाद हजरत इमाम हसन मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में आप अयाम हयात गुजार रहे थे कि इस वीनिया दलाला ने फिर बादशाह मरवान जद्दा से सिलसिला जनबानी शुरू कर दी और जहर हलाहल इसे देकर इमाम हसन का काम तमाम करने की ख्वाहिश की। इमाम हसन चूंकि इससे बदगुमान हो चुके थे, इसलिए इसकी आमदोरफ्त बंद थी। इसने हर चंद कोशिश की, लेकिन मौका न मिल सका। बिलाखिर शब बस्तो हश्तुम सफर सन 50 हिजरी को वो इस जगह जा पहुंची जिस मुकाम पर इमाम हसन सो रहे थे। आपकी करीब हजरत ज़ैनब व उम्मे कुलसुम सो रही थी। जद्दा इस पानी में जहर हलाहल मिलाकर खामोशी से वापस आई जो इमाम हसन के सिरहाने रखा हुआ था। इसकी वापसी की थोड़ी देर बाद ही इमाम हसन की आंख खुली। आपने जनाब ज़ैनब को आवाज दी और कहा, ए बहन, मैंने अभी अभी अपने नाना, अपने पदर बुजुर्गवार और अपनी मादर गिरामी को ख्वाब में देखा है और फरमाते हैं कि ए हसन, तुम कल रात हमारे पास होगे। इसके बाद आपने वजू के लिए पानी मांगा और खुद अपना हाथ बढ़ाकर सिरहाने से पानी पी लिया और पीकर फरमाया कि ए बहन ज़ैनब, ये कैसा पानी है जिसने मेरे हल्क से नाफ तक टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद इमाम हुसैन को इत्तला दी गई। वो आए और दोनों भाई बगलगीर होकर महवे गिरिया हो गए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चाहा कि एक कूजा पानी पिए, लेकिन इमाम हसन ने पानी के बर्तन को जमीन पर पटक दिया और वो चूर चूर हो गया। रावी का बयान है कि जिस जमीन पर पानी गिरा था वो उबलने लगी थी। अलगरस थोड़ी देर के बाद इमाम हसन को खून की कै आने लगी। आपके जिगर के 70 टुकड़े तश्त में आ गए। आप जमीन पर तड़पने लगे। जब दिन चढ़ा तो आपने इमाम हुसैन से पूछा कि मेरे चेहरे का रंग कैसा है? कहा, सब्ज है। आपने फरमाया कि हदीस मेराज का यही मुतक़ज़ी है। लोगों ने पूछा कि मौला, हदीस मेराज क्या है? फरमाया कि शब मेराज मेरे नाना ने आसमान पर 2 कसर, एक जमरुद का, एक याकुत सुर्ख का देखा तो पूछा कि ए जिब्राइल, ये दोनों कसर किसके लिए हैं? उन्होंने अर्ज की कि एक हसन के लिए, दूसरा हुसैन के लिए। पूछा, दोनों के रंग में फर्क क्यों है? कहा, हसन जहर से शहीद होंगे और हुसैन तलवार से शहादत पाएंगे। ये कहकर आप हुसैन से लिपट गए और दोनों भाई रोने लगे और आपके साथ दरो दीवार भी रोने लगे। इसके बाद आपने जद्दा से कहा, अफसोस तूने बड़ी बेवफाई की, लेकिन याद रख कि तूने जिस मकसद के लिए ऐसा किया है इसमें कामयाब न होगी। इसके बाद आपने इमाम हुसैन और बहनों से कुछ वसीयतें की और आंखें बंद फरमा ली। फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर फरमाया, ए हुसैन, मेरे बाल बच्चे तुम्हारे सुपुर्द हैं। फिर बंद फरमाकर नाना की खिदमत में पहुंच गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جدہ کو اپنے پاس بلا کر 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے اسے ہاتھ بندھوا کر دریائے نیل میں یہ کہہ کر ڈلوا دیا کہ تو نے جب امام حسن کے ساتھ وفا نہ کی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ مروان حاکم مدینہ نے جدہ بنت اشس کے ذریعے سے اپنی کامیابی کی اطلاع معاویہ کو دی۔ معاویہ خبر شہادت پاتے ہی خوشی کے مارے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر پڑا اور اس کے دیکھا دیکھی سارے دربار والے خوشی منانے کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ ان کی آوازیں فاطمہ بنت قرظہ کے کانوں میں پہنچی جو معاویہ کی بیوی تھی، تو کہنے لگی یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ معاویہ نے جواب دیا کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی ہے، اسی خوشی میں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ فاطمہ بے انتہا رنجیدہ ہوئی اور کہنے لگی افسوس، فرزند رسول قتل کیے جائیں اور دربار میں خوشی منائی جائے۔ الغرض امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ امام حسن کی وصیت کے مطابق انہیں سرور کائنات کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ بنی امیہ خصوصاً مروان وغیرہ نے آگے بڑھ کر پہلوئے رسول میں دفن ہونے سے روکا، اور حضرت عائشہ بھی آ پہنچی اور کہنے لگی یہ گھر میرا ہے، میں تو ہرگز حسن کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونے دوں گی۔ تاریخ ابو الفدا جلد 11 صفحہ 133۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے کہا کہ اے عائشہ یہ کیا حال ہے، کبھی اونٹ پر سوار ہو کر داماد رسول سے جنگ کرتی ہیں، کبھی خچر پر سوار ہو کر فرزند رسول کے دفن میں مزاحمت کرتی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ نہ مانی اور ضد پر اڑی رہی، یہاں تک کہ بات آگے بڑھ گئی۔ بنی امیہ کے ہوا خواہوں نے آل محمد پر تیر برسائے۔ کتاب روزۃ الصفا جلد 3 صفحہ 6 میں ہے کہ کئی تیر امام حسن کے تابوت میں پیوست ہو گئے۔ کتاب ذکر العباس میں صفحہ 51 پہ ہے کہ تابوت میں 70 تیر پیوست ہوئے تھے۔ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 28 میں ہے کہ ناچار امام حسن کے جسد مبارک کو جنت البقیع میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 182 میں ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 سال کی تھی۔ حضرت امام حسن نے مختلف اوقات میں 9 بیویاں کی، آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ یہی تعداد ارشاد مفید صفحہ 208 اور نور الابصار صفحہ 112 طبع مصر میں ہے۔ علامہ طلحی شافعی مطالب صلح کے صفحہ 239 پر لکھتے ہیں کہ امام حسن کی نسل زید اور حسن مثنیٰ سے چلی ہے۔ امام شب خلجی کا کہنا ہے کہ آپ کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم اور عمر کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ نور الابصار صفحہ 112۔ جناب زید بڑے جلیل القدر اور صدقات رسول کے متولی تھے۔ انہوں نے 120 ہجری میں بعمر 90 سال انتقال فرمایا۔ جناب حسن مثنیٰ نہایت فاضل، متقی اور صدقات امیر المومنین کے متولی تھے۔ آپ کی شادی امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ سے ہوئی تھی۔ آپ نے کربلا کی جنگ میں شرکت کی تھی اور بے انتہا زخمی ہو کر مقتولوں میں دب گئے تھے۔ جب سر کاٹے جا رہے تھے تب آپ کے ماموں ابو حسان نے آپ کو زندہ پا کر عمر 7 سے لے لیا تھا۔ آپ کو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے سن 97 ہجری میں زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے 52 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی جناب فاطمہ 1 سال تک قبر پر خیمہ زن رہی۔ ارشاد مفید صفحہ 211 اور نور الابصار صفحہ 269۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔